آج کی جو تاریخ ہے، چونکہ ہمارے 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور امام کی شہادت کا جو دن تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جمعہ کا ہی دن تھا۔ وہ امام جس کی مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ جب امام صرف 5 سال کی عمر تھی تو آپ کو سامرہ اپنے والد کے ساتھ جانا پڑا، اور محاصرے میں نظر بندی کی زندگی امام کو گزارنی پڑی۔ وہ امام یہ والا فائن بند کر دیں، وہ امام کہ جس کی ذمہ داری بہت اہم تھی، اس لیے کہ اب اس امام کے بعد عالم تشیع ایک بہت بڑے امتحان کا سامنا کرنے والا تھا، اس لیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے پہلے رسول اللہ کے زمانے سے ہر زمانے میں امام رہا، چاہے وہ امام زندان میں رہے ہوں، چاہے آزاد رہے ہوں، لیکن چاہنے والوں کے سامنے امام تھے۔ لیکن اس امام کی ذمہ داری اور زیادہ ہے کہ آخری امام کا تعارف بھی کرائیں اور ساتھ ساتھ دشمنوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ لہذا وہ امام کہ جس نے اپنی ساری عمر نظر بند میں اور قید میں گزاری، اس امام کے آج شہادت کی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں چونکہ روایات میں ہے، معصومین نے فرمایا ہے کہ 9 ربیع الاول کو خوشی مناؤ، ورنہ غم اہل بیت وہ ہے، غم شہدائے کربلا وہ ہے جس کو اختتام نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ امام نے حکم دیا ہے اور حکم امام کی پیروی ضروری ہے، لہٰذا 8 ربیع الاول تک ہم غم مناتے ہیں، 2 مہینہ 8 دن، اور 9 ربیع الاول کو خوشی مناتے ہیں، اور جس کے لیے روایات میں بہت تاکید ہوئی ہے۔ 2 شخص جو کہ امام کے چاہنے والے تھے، ان میں بحث و گفتگو ہوئی، اور ان دونوں میں جب اختلاف بڑھا عراق میں تو امام کے صحابی کے پاس گئے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کہ مولا اس میں اختلاف پایا جا رہا ہے ہم میں کہ 9 ربیع الاول کو خوشی منائیں یا نہ منائیں، ان میں اختلاف ہوا۔ تو اب امام کے صحابی سے جب پوچھا تو انہوں نے نقل کیا کہ میں امام کے گھر پہ تھا 9 ربیع الاول کے دن، میں نے دیکھا کہ اہل بیت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشبو لگائے ہوئے ہیں، گھر میں اچھے کھانے بن رہے ہیں، اور پھر میں نے امام سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو امام نے کہا کہ یہ 9 ربیع الاول کو ہم اہل بیت کے لیے، ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے خوشی کی تاریخ ہے، لہذا اس دن خوشی منانا چاہیے۔ اور جو کہ روایات میں ہے کہ 9 ربیع الاول کے دن جو یزید کے لشکر کا سردار تھا عمر ابن سعد کا سر کٹا ہوا مختار نے بھیجا امام سجاد کے پاس، اور امام نے حکم دیا کہ اب جو ہے اتنی بڑی خوشی ہے اپنے چاہنے والوں کو، امام نے حکم دیا کہ اب غم تمام کرو اور خوشی مناؤ، اس لیے کہ میرے بابا کے قاتل کا سر آیا ہے، اور یہ اس سے بڑی اور ہمارے لیے خوشی نہیں ہو سکتی۔ البتہ شہدائے کربلا کا انتقام منتقم خون حسین حضرت امام زمانہ عجل اللہ کی آمد سے پورا ہوگا۔ مختار نے بدلہ لیا، امام بھی بدلہ لیں گے، لیکن ان کے جرم اتنے ہیں کہ اس دنیا میں اس کی سزا پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے، لہٰذا 6 امام 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث
آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں قال لشیعته اکثروا ذکر اللہ، امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ ہمارے شیعوں سے کہو اکثروا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر زیادہ کرے، وذکر الموت، اور موت کو زیادہ یاد کرے، موت کا ذکر زیادہ کرے، وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرے، والصلاۃ علی النبی، اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجیں۔ امام فرما رہے فإن الصلاۃ علی رسول اللہ 10 حسنات، رسول اللہ پر صلوات بھیجنا 10 حسنے رکھتا ہے، حسنہ 10 نیکیاں رکھتا ہے، عظیم نیکیاں، عظیم ثواب رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیشہ صلوات پڑھتے رہیں، اور امام علیہ السلام کے اس قول میں جو کہ امام نے فرمایا کہ میرے شیعوں سے کہو کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو یاد کریں، تو اللہ کو یاد کرنے کے بھی 2 قسم ہیں، ایک زبانی ہے یعنی زبان سے کہنا، ایک ہے دل میں اللہ کی یاد کو رکھنا، چاہے وہ زبانی ہو وہ بھی اہمیت رکھتا ہے، زبان سے اللہ یا اللہ کہنا یہ بھی اہمیت رکھتا ہے، دل میں اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا ثواب عظیم رکھتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے هو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے، ایسا نہیں کہ خدا کہیں دور ہے، اوپر کی طرف ہاتھ اٹھا کے کیوں 2 مانگتے ہیں؟ چونکہ خدا بلند ہے، بلندی کی طرف اشارہ ہے، ورنہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو خدا وہاں پہ موجود ہے، ہوا معکم، تمہارے ساتھ ہے اللہ۔ اور اس بارے میں کہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ حدیث ہے جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں مداومۃ الذکر قوت الارواح، ذکر کرنا زیادہ سے زیادہ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا قوت الارواح، روحوں کو، دل کو قوت دینے والا ہے، یعنی انسان کا دل مضبوط ہوگا، قوت آئے گی، شجاعت آئے گی، اور بہت سے فوائد اس کے ذکر ہوئے ہیں۔ یا اسی حدیث کی وضاحت میں کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو یاد کرو، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ دل کی زندگی اس سے بڑھتی ہے، یعنی اللہ کا یاد کرنا دل کی زندگی ہے، یعنی جو یاد خدا میں رہتا ہے وہ زندہ دل ہے، لیکن جو غفلت کی زندگی گزارتا ہے وہ مردہ دل ہے۔ پیغمبر فرما رہے بذکر اللہ تحیی القلوب، اللہ کے ذکر سے دل زندہ ہوتے ہیں، حیات آتی ہے دلوں میں، وبنسیانہ موتھا، لیکن اگر اللہ کو انسان بھلا دے تو اس کے دل کی موت ہے، ہو سکتا ہے چل رہا ہو پھر رہا ہو لیکن وہ مردہ دل ہے۔ اور یاد خدا کے فوائد میں سے اصلاح نفس ہے کہ الذکر مفتاح الصلاح، ذکر کرنا، اللہ کو یاد رکھنا صلاح و بہبودی، اچھائی کے لیے چابی ہے، مفتاح ہے، کنجی ہے، اللہ کا ذکر کرنا، لہذا خدا کی طرف توجہ رکھنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، وہ خدا کہہ رہا ہے، اگر خدا کسی کو یاد رکھے پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ذکر خدا میں سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دور رہتا ہے۔ سب سے اہم چیز کیا ہے انسان کے لیے، جو علماء علم اخلاق بیان کرتے ہیں کہ انسان کو گناہوں سے بچنا، یعنی کیا، پہلے تخلیہ ہے بعد میں تحلیہ ہے، پہلے تخلیہ کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، اپنے دل کو برے اخلاق سے صاف کرنا ہے، حسد کو ہٹا دینا ہے، کینہ، بغض، یہ سب چیزیں کیا ہیں، نقصان دہ ہیں۔ لہذا دل کی نورانیت کے لیے، دل کی روشنائی کے لیے گناہوں سے صاف ہونا، برے اخلاق کا اپنے اندر سے
ختم کرنا ضروری ہے۔ اور اس حدیث میں امام علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ ذکر خدا زیادہ کریں اور موت کو یاد کریں۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، لیکن اگزام میں کون بچہ ڈرتا ہے؟ جو پڑھے نہیں ہوتا ہے، جس کے اعمال اچھے ہیں، اس جہاں میں جانے کے لیے اس نے سرمایہ مہیا کر رکھا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے، تو اس کو موت سے ڈر نہیں ہوگا کہ موت سے وہ خوف کرے۔ موت تو ہر ایک کو آنا ہے، یا اچھی موت ہوگی یا پھر بری موت ہوگی۔ لہذا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا ایو شیء اکیس، کہ کون سب سے زیادہ ہوشیار ہے، چالاک ہے؟ فقال اکثرهم ذکر الموت، چالاک اور ہوشیار وہ مومن ہے جو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے۔ یہ موت کو یاد کرنے کا کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ ڈرنا، موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے کو ایسا بنا لے کہ پھر اسے اس جہاں میں دوسری دنیا میں ہم کو جانا ہے وہاں کے لیے خوف نہیں رہے۔ بھائی وہ ڈرائیور جس نے گاڑی میں اپنے پیٹرول پورا نہیں بھرایا ہے، تھوڑا لے کے چلا، یا گاڑی جو ہے اچھی نہیں ہے حالت، وہ راستے میں ڈرتا رہتا کہیں ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، لیکن جو فل کر کے چلے گا وہ ڈرے گا نہیں، وہ چلے جائے گا آرام سے۔ لہذا پیغمبر نے جو فرمایا، پیغمبر سے پوچھا گیا سب سے زیادہ ہوشیار اور چالاک کون مومن ہے؟ فقال اکثرهم ذکر للموت، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے، واشدهم له استعدادا، اور اس غفلت سے باہر آ جاتا ہے۔ وہ غفلت سے باہر آنا یعنی انسان اگر غافل ہے، کہ ہم غافل ہونے کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، یا ہم صرف اس لیے آئے ہیں اس دنیا میں کہ جیسے جانور آئے ہوئے ہیں، جانور کا کیا کام ہے اس دنیا میں؟ کھانا کھانا ہے، بڑا ہو جانا اور پھر مر جانا۔ اگر انسان بھی یہی کرے، یہ بڑا ہونا ہے، عمر کا زیادہ ہونا، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے۔ ماں خوش ہوتی ہے جب دیکھتی ہے بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، 12 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، موٹا ہو گیا، تگڑا ہو گیا۔ اس میں اس کا کیا رول ہے؟ کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں کھانے پینے سے ہوتا ہے، حالانکہ میرا نظریہ یہ نہیں ہے، کھانے سے موٹا نہیں ہوتا ہے کوئی، نہ تو دبلا ہوتا ہے۔ اس لیے میں تو ہاسٹل میں رہا ہوں، لکھنؤ میں بھی، نازمیہ میں 8 سال رہا، سب کو ایک طرح کا کھانا، سب کا کھانا ایک ہے، ایک ہی چیز ملتی، تمام ہاسٹل میں ایک ہی کھانا بنتا ہے، الگ الگ نہیں وہ کھائیں وہ یہ کھائیں، لیکن اسی میں کوئی موٹا بھی ہے، کوئی میری طرح سے دبلا پتلا بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کھانے سے دبلا یا موٹا ہونا کا ربط نہیں ہے، بڑے ہونے کا بھی ربط نہیں ہے۔ ماں خوش ہوتی بیٹا بڑا ہو گیا، درحال کہ اس میں بڑا کرنے میں اس کا رول نہیں ہے، کہ اگر چاہے بڑا نہ ہو تو کیا روک سکتا ہے کوئی؟ بھائی جو بچہ چھوٹا ہے، آپ چاہیں گے نہ بڑا ہو تو کیا رک جائے گا؟ نہیں رکے گا، بڑا ہوگا وہ۔ اس میں کمال ہمارا نہیں ہے، ہمارا کمال وہاں پہ ہے جہاں ہم کو اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو زندگی گزارنے کے لیے آئے، جو انسان کا امتیاز ہے جانوروں سے، جو انسان کو الگ کرتا ہے۔ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ کہ جانور ہر چیز کھا لیتا ہے، اس کو نہیں پتا ہے کون سا مالک کا کھیت ہے، کون دوسرے کا کھیت ہے، لیکن انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دیا ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، ہمیں کیا لینا چاہیے، کیا نہیں لینا چاہیے، ہمیں کس جگہ جانا چاہیے، کس جگہ نہیں جانا چاہیے۔ اگر انسان اس فکر کو، عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے تو پھر وہ کس میں چلا گیا؟ وہ جانوروں میں۔ بلکہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی انسان بدتر ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا مقصد، جس وجہ سے اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو پورا کرے۔ اور اس مقصد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو پورا وقت اسی میں لگا دے، نہیں، اپنا کام کرے، بزنس کرے، کاروبار کرے، ٹہلے گھومے، تفریح کرے، خوشی کرے، نماز کا وقت آیا نماز پڑھ لے، ماہ رمضان آیا تو روزہ رکھ لے،
پیسہ بچ گیا تو خمس نکال دے، اور کوئی زیادہ کام نہیں ہے۔ دین سخت نہیں ہے۔ دین سخت کس کے لیے ہے؟ جس کا عقیدہ کمزور ہے۔ سیدھی سیدھی بات، وہ کہتے ہیں عقیدے کے معنی آج کل کچھ اور لیے جاتے ہیں۔ جس کا عقیدہ کمزور ہے اس کے لیے دین کیا ہے؟ سخت ہے۔ مثلا نماز صبح میں آنا ہے، اب آنکھ کھلی، جائیں یا نہ جائیں، اٹھیں نہ اٹھیں، ہیں؟ چونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے۔ معلوم ہے تو ہم کو یقین نہیں ہے۔ ایک مثال دوں، مثلا اگر اعلان ہو جائے گا آج نماز صبح میں جو آئے گا 1000 روپیہ اس کو دیا جائے گا، تو لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے، زیادہ لوگ آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ اس لیے یقین ہے کہ ملے گا۔ لیکن اس کے بدلے میں جو ملنے والا ہے، جو آخرت کی جزا و سزا ہے، اس پہ ہم کو اتنا یقین نہیں ہے۔ اگر اتنا یقین ہو تو پھر صبح میں سوتے نہیں رہ جائیں گے۔ سوتے رہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، ہم شیعہ ہیں، محب اہل بیت ہیں، ہماری فضیلت ہے، ہمارا مرتبہ ہے، ہماری عظمت ہے، ضرور ہے، لیکن اس میں جو ائمہ نے کہا ہے کہ بلند درجات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جنت میں جانے کی کوشش نہیں، جنت تو ملے گی، لیکن جنت میں بلند درجات حاصل کرنا ہے۔ وہاں پہ افسوس کرے گا مومن کہ کاش کہ مجھے یہ مرض ہو گیا ہوتا، یہ بیماری ہو گئی ہوتی تو مجھے بلند درجہ ملتا، یا میں نے فلاں کام کیا ہوتا تو ملتا۔ اب امام نے اس میں جو فرمایا موت کے بارے میں، اور اسی سلسلے میں ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ذکر الموت یمیت الشہوات، موت کا ذکر کی وجہ سے انسان کی شہوتیں مرتی ہیں۔ شہوت کیا ہے؟ دنیا کی لالچ، یہ بھی شہوت ہے۔ دولت کی شہوت، عہدے کی شہوت، اور اپنا عزت کے لیے شہوت۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ یمیت الشہوات، ذکر موت انسان کے شہوات کو مار دیتا ہے، فی النفس، جو نفس کے اندر، وَيَقْطَعُ مَنَابَتَ الْغَفْلَةِ، اور غفلت کے جو راستے ہیں جس وجہ سے انسان غفلت میں چلا جاتا ہے، موت کا ذکر غفلت سے بچاتا ہے۔ غفلت سے انسان باہر نکل جاتا ہے۔ وَيُقَوِّ النَّفْسَ بِمَوَاعِدِ اللَّهِ، اور اس کا نفس جو ہے، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں قوی ہو جاتا ہے۔ جو ابھی میں نے کہا کہ ایمان اس کا مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایمان کے درجے ہیں، بہت سے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام علیہ السلام ہے، ایک نے کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہا میرے چاہنے والے اگر میرے ہاتھوں کے برابر بھی ہوتے تو میں قیام کرتا، انقلاب کرتا۔ کہا مولا ہم لوگ چاہنے والے، پورے خراسان والے چاہنے والے ہیں۔ امام نے کہا اگر چاہنے والے ہو تو جاؤ، یہ تندور جل رہا ہے، اس میں کود جاؤ۔ کہا مولا مجھے جلانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب دوسرا جب آیا تو کہا تو سیدھے چلا گیا، تندور کے اندر چلا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ بھی شیعہ ہے، یہ بھی شیعہ ہے، ایسا نہیں کہ شیعہ نہیں، شیعہ ہیں، لیکن اس میں درجات ہیں، مرتبے ہیں، الگ الگ مقام ہے۔ لہذا مقام حاصل کرنے کے لیے، اور ذکر موت، جلدی میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ موت کی یاد سے جو ہے جیسا کہ بیان کے شہوتیں ختم ہوتی ہیں، غفلت کی جڑیں ختم ہو جاتی ہیں، دلوں کو جو خدا نے وعدہ کیا اس سے انسان کا دل مطمئن رہتا ہے، ایمان قوی ہوتا ہے۔ ہوس انسان کے اندر، ہوس کی جو نشانیاں ہیں، ہوس کی وجہ سے انسان دنیا میں پریشان رہتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، حرص کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور دنیا کو انسان کی نظر میں موت کو یاد کرنا دنیا کو انسان کی نظر میں چھوٹا کر دیتا ہے۔ دنیا حقیر ہے، دنیا مٹ جانے والی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی، سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ اس پہ فلسفی دلیل بھی ہے، کیا ہے؟ کل شیء متغیر حادث، ہر وہ شے جو متغیر ہونے والی ہے وہ حادث ہے، جو چیز بدلتی ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ مثلا یہ فرش آج بچھا ہوا ہے، دھیرے دھیرے پرانا ہو رہا ہے، ایک زمانہ آئے گا یہ ختم ہو جائے گا۔ جو بھی چیز بدلتی ہے وہ ختم ہو جانے والی۔ کل شیء متغیر حادث، ہر وہ شے جو متغیر ہے وہ حادث ہے۔ فالعالم حادث، یہ دنیا بدل رہی ہے، دنیا میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دنیا بھی
ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی شے باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اگر انسان اس چیز کو نظر میں رکھے، موت کو توجہ میں رکھے، تو انسان کی نظر میں یہ دنیا بہت ہی حقیر اور چھوٹی اور ناچیز ہو جائے گی۔ لیکن اگر انسان تفکر نہیں کرتا ہے، غور و فکر نہیں کرتا ہے، اپنے حیات کی غرض کو نہیں سمجھتا ہے، تو پھر وہ بہت سے انسان دنیا میں ہے جو زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں کی زندگی ہے، صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن ایک توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، سجدہ کر دیں۔ سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ لہذا ہم کو لاکھوں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہم کو توفیق دیا ہے، ہم کو دین اسلام میں پیدا کیا ہے، اسلام میں شیعہ پیدا کیا ہے، شیعہ میں بھی شیعہ اثنا عشری بنایا ہے۔ یہ خدا کا لاکھ لاکھ ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ بڑی نعمت وہ ہم کو ملی ہے جس میں ہم نے کوئی محنت بھی نہیں کیا ہے۔ لہذا ہم کو خدا کا شکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طاعت، اس کی عبادت پر زیادہ سے زیادہ توجہ کرنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ اپنی طاعت و عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما۔ جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں علماء کرام، مراجع کرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ معبود آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدي بالرحمة، سبحان من لا يزداد إلا جودا وكرما۔ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين أبو القاسم محمد، اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله، اللهم صل وسلم على قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اللهم صل وسلم على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء، وعلى علي بن الحسين زين العابدين، وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين، وعلى جعفر بن محمد الصادق، وعلى موسى بن جعفر الكاظم، وعلى علي بن موسى الرضا، وعلى محمد بن علي التقي، وعلى علي بن محمد النقي، وعلى حسن بن علي العسكري، وعلى مولانا
صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد عادم الكفر والفسوق والنسيان اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ آج کے دن جو کہ عظیم غم کا دن ہے، 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، امام زمانہ کے یتیم ہونے کا تاریخ ہے یہ، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ مظلومانہ زندگی ہے کہ آپ کے زمانے میں بنی عباس کے 7 خلفاء بدلے، اور ہر ایک نے اپنے زمانے میں امام کے بچپن سے لے کر ہی امام پر ظلم کیا، چونکہ بنی عباس کو یہ معلوم تھا، رسول اللہ کی حدیث سب کو معلوم تھی کہ رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 12 امام ہوں گے، کلہم من قریش، سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، اور رسول اللہ نے ان کے نام بھی بتائے تھے، ان کا لقب بھی بتایا، ان کی کنیت بھی بتائی، لہذا یہ بالکل عام تھا اور مشہور تھا۔ لہذا بنی عباس کو چونکہ یہ معلوم تھا کہ آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر چونکہ ان کی نسل سے ہوں گے، لہذا دشمن نے یہ کوشش کی کہ امام زمانہ کی ولادت نہ ہونے پائے، یعنی امام کو رکھا گیا کہاں؟ چھاونی میں۔ عسکر کہتے ہیں لشکر کو، عسکری یعنی فوج کے رہنے کی جگہ، یعنی 11ویں امام کا نام حسن ہے اور آپ کا لقب کیا ہے؟ عسکری، فوج کے رہنے کی جگہ، یعنی فوجی چھاونی میں امام کو رکھا گیا نظر بند کر کے، لیکن دشمن ہر زمانے میں ولی خدا کو، الہی نمائندے کو رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا رہا، یعنی جناب موسیٰ کو روکنے کے لیے فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کیا، لیکن اللہ اگر چاہے تو پھر جناب موسیٰ کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر میں، فرعون کے گھر میں۔ تو اللہ جو ہے بڑا بڑا کام بھی آسانی سے کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ رسول اللہ جو کہ سید المرسلین ہیں، ان کو بچانا ہوا تو کیسے بچایا؟ مکڑی کے جالے سے۔ اوہن البیوت بیت العنکبوت، سورہ عنکبوت قرآن میں، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی، سب سے ہلکا گھر، سب سے معمولی گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا ہے، کہ بارش بھی اس کو ختم کر سکتی ہے، ہوا تیز چل جائے تو ٹوٹ جائے گا، سب سے کمزور گھر۔ لیکن اللہ نے اپنے رسول کو بچایا تو کس سے بچایا؟ مکڑی کے جالے سے بچایا۔ لہذا وہ خدا کہ جس نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں، اللہ نے امام بنا کے بھیجا ہے، اب امت کو اختیار دیا ہے، انسانوں کو اختیار دیا ہے، چاہے ان کو اپنا امام بنا لو، مان لو، یا پھر اپنے سے بنا کے اپنے جیسا جاہل امام، اپنے جیسا ظالم امام بنا لو۔ لہذا اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندوں کو روکنے کے لیے بہت سازشیں ہوئیں، اور امام جن زمانوں سے گزرے، ظالم بادشاہ، متوکل ہے، مستنصر باللہ، مستعین، اور امام کے والد کو قید میں رکھا، امام کو نظر بند رکھا۔ اب یہاں پر ایک واقعہ ہے جو کہ 14 ستارے میں بھی نقل ہوا ہے کہ مستعین نے، جبکہ امام کا ابھی بچپنا تھا، چھوٹے تھے، زیادہ عمر نہیں تھی، ایک گھوڑا خریدا۔ وہ گھوڑا جو ہے کسی کو سواری نہیں دیتا تھا، رام نہیں ہو رہا تھا کوئی اس پہ سوار ہو سکے، جو بھی اس پہ سوار ہوتا تھا اس کو گرا دیتا تھا زمین پر، اور پھر اس کو اپنے پیروں سے کچل دیتا تھا۔ ایک نے آ کے مستعین سے کہا کہ اس کام کے لیے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہو، اگر سواری اس نے دے دیا تو تمہارا کام بن جائے گا، گھوڑا رام ہو جائے گا، اور اگر نہیں دیا پھر بھی تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یعنی امام کو قتل کرنے کی سازش دشمن کرتا رہا، چونکہ اس کے پاس طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، قدرت نہیں تھی،
یعنی اگر دشمن جو ہے امام کو جب تک قتل نہیں کر رہا ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس لیے نہیں کر رہا ہے۔ ورنہ ایران کے بارے میں خمینی صاحب نے کیا کہا تھا کہ اگر امریکہ ہم پر حملہ کر سکتا ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا، کر سکتا ہوتا تو کر چکا ہوتا، اس کو ہم سے محبت نہیں ہے کہ ہم کو چھوڑ دے گا۔ اگر یہ جو 7 بادشاہ گزرے ہیں، اگر ان کے اندر قدرت رہتی، ان کو خوف نہ ہوتا کہ بغاوت ہو جائے گی، لوگ ہماری حکومت کے خلاف ہو جائیں گے، تو پھر امام کو قتل کر دیتے۔ لیکن یہ 7 بادشاہ گزرے۔ اب اس میں جب مستعین کا جو میں نے ذکر کیا کہ گھوڑا اس نے لیا جو رام نہیں ہو رہا تھا، اس نے اس کے ساتھی نے کہا کہ ایسا کر کے دیکھ لو، تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ اگر اس نے امام کو گرا دیا، پیر سے کچل دیا، قتل کر دیا، مار دیا، تو تمہارے پر کوئی ذمہ داری بھی نہیں آئے گی اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ اگر رام ہو گیا تب بھی تمہارا کام بن جائے گا۔ لیکن وہ گھوڑا جو کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، جب ہمارے 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام اس کے قریب گئے تو بالکل رام ہو گیا، اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، اور امام علیہ السلام اس پر سوار ہوئے۔ اور چونکہ اس نے دیکھا کہ یہ کسی کے کنٹرول میں آنے والا نہیں ہے، یہ بھی محبت میں نہیں ہے، اس نے امام کو ہدیہ دے دیا، گفٹ دے دیا کہ لوگ کہیں گے ہاں دے دیا۔ اور پھر یہ بادشاہ گزرتے رہے، اور سن 254 میں امام نقی علیہ السلام کو شہید کیا، اور پھر اس کے بعد مہدی باللہ، اور آخر میں معتمد باللہ جو خلیفہ بنا، اس نے امام کو زہر دے کر کے شہید کیا۔ اور جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا، تو میں جلدی بیان کر دوں اس کے بارے میں کہ امام نے کیا فرمایا تھا ذکر موت کے بارے میں، کہ ہمارے شیعوں سے کہو کہ موت کا ذکر کریں، اس کا فائدہ ہے، آرزویں کم ہوتی ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے آرزوؤں کو کم کرے۔ آرزویں اگر زیادہ ہیں تو سبب بنتا ہے کہ انسان دنیا میں منہمک اتنا ہو جاتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے، رسول کو بھول جاتا ہے، اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اور امام کی حدیث میں آخر میں یہ تھا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، ہمارے شیعوں سے کہو کہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن پڑھیں، قرآن سنیں۔ ہمارے گھروں سے گانے کے بجائے قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے، یہ بہترین چیز ہے۔ اور قرآن میں کی آواز میں وہ لطف پایا جاتا ہے، بقول آیت اللہ محسن خیراتی کے جو میں نے درس میں بھی بیان کرتا رہتا ہوں تفسیر کے، کہ لذت قرآن رب چشیم و بے چشانیم، قرآن کے مزے کو ہم خود چکھیں اور دوسروں کو چکھائیں۔ لوگ کہتے ہیں ٹینشن ہے، پریشانی ہے، پڑھ کے دیکھیے قرآن، 2-3 پیج پڑھیے، مستقل پڑھیے، فائدے اس کے نظر آئیں گے۔ اور ائمہ معصومین نے جو ہم کو بتایا ہے کہ قرآن پڑھنے سے ایک تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، خود قرآن مجید میں آیت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان مومنین کے اوپر آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قرآن کے بارے میں، فرماتے ہیں رسول اللہ نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو منور کر لو، اپنے گھروں کو نورانی کر لو تلاوت قرآن سے۔ ولا تتخذوا بیوتکم ولا تتخذوا قبورا، اور اپنے گھر کو قبر نہ بناؤ۔ یعنی اگر تلاوت قرآن گھر میں نہیں ہے تو گھر کیا ہے؟ قبر ہے۔ کیوں پیغمبر کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ تلاوت قرآن کرنے سے کیا ہے؟ نور ملتا ہے، نور حاصل ہوتا ہے، اور اگر تلاوت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تاریکی ہوگی۔ قبر کیا ہے؟ تاریک جگہ کا نام ہے۔ لہذا پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو اور تاکہ اپنے گھروں کو نورانی بنا سکیں۔ اور اس حدیث میں نے مختصر کیا، آخر میں امام علیہ السلام نے جو فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھو، زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھو، اس لیے کہ صلوات قبولیت دعا کا سبب ہے، عافیت کا سبب ہے، فراموشی کا علاج ہے۔ ایک آدمی بھولنے لگا ہے بہت زیادہ، عمر بڑھنے کے ساتھ بھولنے لگتا ہے، بہترین علاج کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں۔ فقر کو دور کرتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، اور پیغمبر سے قربت کا سبب بنتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کو قرآنی بنائیں،
ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور علی اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز پر توجہ دیں۔ اور حالات حاضرہ میں جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ افغانستان میں ایک مسجد میں بم بلاسٹ کر کے داعش تھے، طالبان تھے، القاعدہ تھا، جو بھی تھا، اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ جنہوں نے مسجد میں بم پھوڑا وہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام کون سا ہے؟ یہ اسلام وہ ہے جو حکومتی اسلام ہے، جس نے ان 12 اماموں کو، جس کو اللہ نے امام بنا کے بھیجا، جس کا رسول اللہ نے بتایا، ان کو نہ ماننے والے جو ہیں ان کے یہ کرتوت ہے، ورنہ دین اسلام کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ میدان جنگ میں بھی ظلم نہیں کر سکتے، اگر کوئی بھاگ رہا ہے تو اس کا پیچھا نہیں کر سکتے۔ عورتوں کو، بچوں کو مارنا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ لہذا چند ہفتے پہلے ایران کی طرف سے اعلان ہوا UN میں، اقوام متحدہ میں، کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہے حقیقی اسلام۔ ایٹم بم سے کیا ہوتا ہے؟ فوجی بھی مرتا ہے، بے گناہ لوگ زیادہ مرتے ہیں، پورا شہر برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا حقیقی اسلام وہ ہے کہ جو امن کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے، مسجد الحمدللہ زیر تعمیر ہے، کام بہت اچھا چل رہا ہے، اور منتظمین بھی الحمدللہ آئے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت میں ہیں، اور آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ اور یہاں پہ سامنے صندوق رکھا ہوا ہے، کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے اعلان کرنے کے لیے، آپ لوگ جو ہے اس میں تعاون کریں، اس لیے کہ مسجد ہے، عاشور خانہ ہے، قبرستان ہے، یہ اپنے گاؤں کی شان اور عزت ہوتی ہے۔ یہ اگر بہترین ہے تو پھر نورانیت اور گاؤں میں روشنی آئے گی۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جتنا بھی اپنی توان کے مطابق، ایسا نہیں سوچیں کہ میرے پاس کم ہے تو میں کیا دوں، نہیں، کم کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عند اللہ ہر آدمی کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے حصہ لینا چاہیے۔ اور انشاءاللہ جو ہے خداوند عالم ہم نے ایام عزا میں جو بھی عزاداری کیا ہے، جو منتظمین نے جو انتظامات کیے ہیں، ہماری دعا ہے پروردگارہ ہماری تمام عزاداری، ہمارے تمام کارہائے خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ جو بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں نشیان حیدر کرار ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔